اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 18ویں پارے کے 9ویں رکوع سے 19ویں پارے کے 16ویں رکوع تک تلاوت کی گئی۔ کل کی تراویح میں سورہ نور کے کل 3 رکوع پڑھے گئے تھے، مگر مضمون کی اہمیت اور تسلسل کے پیش نظر پوری سورہ کا پس منظر و نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ مدنی ہے۔ اس سے پہلے سورہ مومنون مکی سورہ تھی۔ اس میں ایمان کے جو تقاضے، نماز میں خشوع و خضوع، لغویات سے پرہیز، تزکیہ نفس، شرمگاہوں کی حفاظت اور جنسی جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنی امانتوں اور قول و قرار کی پاسداری، ان کے اثرات ظاہر ہے کہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے انفرادی زندگیوں ہی میں ابھر سکتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں ان کی کوئی اجتماعی اور مؤثر قوت نہیں تھی۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے، ان کی ایک اجتماعی اور سیاسی شکل بن گئی، تب وقت آیا کہ اس ایمان کے تقاضے ان کی معاشرتی زندگی میں بھی نمایاں ہو۔ چنانچہ جس رفتار سے حالات سازگار ہوتے گئے، معاشرے کی اصلاح کے احکام نازل ہوتے گئے اور ایمان کی نورانیت جو اب تک صرف افراد تک محدود تھی، ایک پورے معاشرے کو منور کرنے لگی۔ سورہ نور اسی سلسلے کی ایک سورہ ہے جس میں اہل ایمان کو ان احکام اور ہدایت سے آگاہ کیا گیا ہے جو ان کے نئے تشکیل پانے والے معاشرے کو ایمان کے اثرات سے مزین اور منافع ایمان اور مفاسد سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری تھے۔ ابتدا ہی میں فرمایا کہ ایک عظیم سورہ ہمارا اتارا ہوا فرمان ہے۔ جو احکام دیے جا رہے ہیں ان کی حیثیت فرض کی ہے جن کی اطاعت بے چوں و چرا کی جانی چاہیے۔ پھر زنا کا ذکر کیا، کیونکہ معاشرے کے انتشار اور فساد میں سب سے زیادہ دخل اسی کو ہے۔ معاشرے کے استحکام کا انحصار اس بات پر ہے کہ رحم کے رشتوں کی پاکیزگی برقرار رکھی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور انہیں ہر طرح کے خلل اور بگاڑ سے محفوظ رکھا جائے۔ زنا اس پاکیزگی کو ختم کر کے معاشرے کو بالآخر جانوروں کا ایک گلہ بنا کر رکھ دیتا ہے۔ رشتوں پر سے باہمی اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے پہلے دن سے اس انتشار کو روکنے کے لیے تفصیل سے احکام جاری کیے اور زنا کی سزا کو دین اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کا دین۔ آج کل یہ فلسفہ کھڑا کیا گیا ہے کہ جو لوگ جرم کرتے ہیں وہ ذہنی بیماری کے سبب کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ سزا کے نہیں بلکہ ہمدردی کے مستحق ہے، ان کی تربیت اور اصلاح کرنی چاہیے۔ اس فلسفے کی وجہ سے خدا کی زمین گنڈوں اور بدماشوں سے بھر گئی ہے۔ چوروں اور زانیوں کی ہمدردی میں لوگ یہاں تک کہ مسلمان بھی نعوذ باللہ خدا سے بھی زیادہ رحیم بن گئے ہیں۔ معاشرے کو خرابیوں سے بچانے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے چند اہم یہ ہیں۔ نمبر 1، مسلمان مرد اور عورت کا یہ حق ہے کہ دوسرے افراد ان کے بارے میں اچھا گمان رکھیں اور جب تک دلیل سے کسی کا غلط ہونا ثابت نہ ہو، سنی سنائی باتوں پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، شریر لوگوں کو بھی کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے بلکہ انہیں برائی سے روکنا چاہیے اور مسنون طریقوں کی تلقین کرنا چاہیے۔ نمبر 3، بدمعاش لوگ اچھے معاشرے کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بے حیائی کا چرچا کرتے ہیں، مگر یہ بات خدا کے نزدیک بہت بری ہے۔ بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ نمبر 4، بے اجازت ایک دوسرے کے گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ 3 دفعہ اجازت مانگنے پر بھی جواب نہ ملے تو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ نمبر 5، عورت اور مرد دونوں کو آمنا سامنا ہونے پر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان سب سے پہلا قاصد نگاہ ہوتی ہے۔ نمبر 6، نفسیاتی اشتعال سے بچنے کے لیے باوقار لباس پہننے اور دوپٹہ اوڑھنے کو ضروری قرار دیا گیا، جس سے سر اور گریبان کو ڈھانکا جائے یہاں تک کہ سینہ بھی چھپ جائے۔ نمبر 7، بیوہ عورتوں اور لونڈی غلاموں تک کا نکاح کرنے کی تاکید کی اور کہا کہ جب کوئی نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو لازماً نکاح کا بندوبست ہونا چاہیے۔ کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی کہ کائنات میں تمام اختیارات اور تصرفات کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر چیز اسی کی حمد اور تسبیح کرتی ہے، اس لیے انسانوں کا بھی فرض ہے کہ اس پر ایمان لائے، اس کی عبادت اور اطاعت میں کسی کو شریک کر کے اس کے غضب کے مستحق نہ بنے۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے حکم کے خلاف کسی کی اطاعت نہ کی جائے۔ ہمارے یہاں ایک بیماری یہ پھیلی ہوئی ہے کہ شوہر اگر بے پردگی اور بے حیائی چاہتا ہے تو عورت یہ کہہ کر کہ شوہر ایسا چاہتا ہے وہی روش اختیار کر لیتی ہے۔ اس کا کوئی جواز نہیں۔
اس کے بعد منافقین کو تنبیہ کی کہ انہوں نے جو روش اپنائی ہوئی ہے کہ اپنے مفاد کی حد تک خدا اور رسول کا کہنا مانتے ہیں، مفاد کے خلاف ان کے حکم کو ٹال جاتے ہیں، یہ روش اب نہیں چلے گی۔ ماننا ہے تو پوری یکسوئی سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، ورنہ خدا کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں کو نہایت واضح الفاظ میں خوشخبری دی کہ زمین کی خلافت تمہیں ملے گی اور مخالفین اور دین کے دشمن تمہارا اور تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تو نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر پوری دل جمعی سے ڈٹے رہو۔ جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ خدا خوف کی حالت کو امن اور اطمینان سے بدل دے گا۔ بعض معاشرتی احکامات سورہ کے آخر میں دیے گئے ہیں کہ گھر کے نوکر چاکر اور نابالغ بچوں کو چاہیے کہ ان 3 اوقات میں اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوں۔ نمبر 1، فجر کی نماز سے پہلے۔ نمبر 2، دوپہر کو جب کپڑے اتار کر لیٹتے ہو۔ نمبر 3، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ وہ بلا اجازت آئیں تو تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہ ہوگا۔ تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے جاتے ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، وہ بڑا علیم و حکیم ہے۔ پھر بچے جب بڑے ہو جائے تو وہ چاہیے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کرے جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ جو عورتیں ادھیڑ عمر کی ہو اور انہیں نکاح میں دلچسپی نہ ہو، وہ اگر اپنی چادریں اتار کر رکھ دے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو۔ پھر بھی وہ احتیاط کرے اور حیاداری برتے تو ان کے حق میں اچھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے نہ کھایا کرو، تو لوگ ایک دوسرے کے یہاں کھانا کھانے میں سخت احتیاط برتنے لگے، حتیٰ کہ قانونی شرطوں کے مطابق صاحب خانہ کی دعوت اور اجازت جب تک نہ ہو کسی عزیز یا دوست کے یہاں بھی کھانا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی تردید میں فرمایا، معذور حضرات، اندھے، لنگڑے، بیمار اور خود تم لوگ اپنے رشتہ داروں کے یہاں کھا سکتے ہو، جیسے باپ، دادا، ماں، نانی، بہنوں اور بھائیوں کے گھر، اسی طرح چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں کے گھر بھی کھانا کھا سکتے ہو۔ اسی طرح جن گھروں کی کنجیاں تمہاری سپردگی میں ہو یا جو تمہارا قریبی بے تکلف دوست ہو اس کے یہاں بھی کھا سکتے ہو۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، البتہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنوں کو سلام کر لیا کرو کہ یہ ایک دعائے خیر ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بڑی بابرکت اور پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ سوجھ بوجھ سے کام لوگے۔ اس آیت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ معذور حضرات کا حق ہے کہ مسلم معاشرے کا ہر فرد انہیں کھانا کھلانے پر تیار رہے، نیز وہ خود بھی کسی کے گھر جا کر کھانا مانگ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، صاحب خانہ کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ عزیز و اقارب کے گھر کھانا ایسا ہے جیسے اپنے گھر کھانا۔ قریبی رشتہ داروں اور بے تکلف دوستوں کے یہاں کھانے کے لیے باقاعدہ اجازت ضروری نہیں۔ آدمی ان میں سے اگر کسی کے یہاں جائے اور گھر کا مالک موجود نہ ہو اور اس کے بیوی بچے کھانے کو کچھ پیش کرے تو بے تکلف کھایا جا سکتا ہے۔ آخری رکوع میں فرمایا کہ جب اجتماعی کام کے موقع پر مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو یا اپنے امیر کے ساتھ ہو یا کوئی انفرادی ضرورت پیش آ جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا امیر سے اجازت لے کر جائے۔ پھر امیر کو اختیار ہے کہ اجازت مانگنے والے کی ضرورت کے مطابق چاہے اجازت دے یا انکار کر دے، اور اگر اجازت دے تو ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کر دے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں تنبیہ ہے کہ کسی واقعی ضرورت کے بغیر اجازت طلب کرنا تو سرے سے ہی ناجائز ہے۔ جواز کا پہلو صرف اس صورت میں نکلتا ہے جب کہ جانے کے لیے حقیقی ضرورت لاحق ہو، پھر ضرورت بیان کرنے پر بھی اجازت دینا نہ دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر کی مرضی پر موقوف ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اجتماعی ضرورت اس شخص کی انفرادی ضرورت سے زیادہ اہم ہے تو وہ پورا حق رکھتا ہے کہ اجازت نہ دے، اور اس صورت میں ایک مومن کو اس سے کوئی شکایت نہ ہونی چاہیے۔ اجازت کے ساتھ استغفار کا حکم دینے میں تنبیہ ہے کہ اجازت طلب کرنے میں اگر ذرا سی بہانہ بازی کا بھی دخل ہو یا اجتماعی ضرورت پر انفرادی ضرورت کو مقدم رکھنے کا جذبہ کار فرما ہو تو یہ گناہ ہے۔
لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین کو چاہیے کہ اجازت دینے کے ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ خدا تمہیں معاف فرمائے۔ اب سورہ فرقان نہایت مؤثر انداز میں شروع ہوتی ہے۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل کے درمیان امتیاز کر دینے والی کتاب اتاری تاکہ وہ اہل عالم کو ہوشیار کر دے کہ وہ ذات آسمانوں و زمین کی بادشاہی کی مالک، کسی بیٹے یا بادشاہی میں کسی کی شرکت سے پاک ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کی تقدیر مقرر فرما دی۔ لوگوں نے ایسی ہستی کو چھوڑ کر انہیں معبود بنا لیا جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ منکرین حق کا انجام بتاتے ہوئے ان کے انکار کی اصل وجہ بتائی، کیونکہ یہ لوگ ایک مرتبہ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اس لیے اب ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ مگر جب وہ گھڑی آنے پر ہاتھ پیر باندھ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ایک تنگ جگہ ٹھوسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس لوگوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی۔ اس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا دیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ سائے کے نظام کو اپنے قدرت کاملہ اور توحید کی دعوت کے برحق ہونے کی دلیل میں پیش کیا کہ تمہاری ساری زندگی سائے کے گھٹنے بڑھنے کی محتاج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور حرارت پر سب کی زندگی کا دار و مدار ہے اور سایہ اس کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمیشہ سایہ رہتا یا ہمیشہ سورج نکلتا تو ساری مخلوق اس کی شعاع سے جھلس کر رہ جاتی۔ یہ تو ایک حکیم اور قادر مطلق خالق ہے جس نے زمین اور سورج کے درمیان ایسی مناسبت قائم رکھی ہے جو ہمیشہ لگے بندے طریقے سے آہستہ آہستہ سایہ ڈالتی، اسے اور گھٹاتی اور بڑھاتی رہتی ہے۔ یہ حکیمانہ نظام نہ تو خود بخود قائم ہو سکتا تھا اور نہ بے اختیار معبود اسے قائم کر کے چلا سکتے تھے۔ خاتمے پر خدا کے اصل بندے کہلانے کے مستحق افراد کا نقشہ کھینچا ہے۔ رحمان کے اصل بندے وہ ہے جو نرم چال چلنے والے، جاہلوں سے بحث میں نہ الجھنے والے، عبادت گزار، عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنے والے، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے والے، ناحق کسی کو نہ مارنے والے، بدکاری، جھوٹی گواہی اور لغو باتوں سے بچنے والے اور اپنے رب کی آیات کا گہرا اثر قبول کرنے والے ہیں۔ ایسے بندوں کا جنت میں شاندار استقبال ہوگا۔ سورہ شعراء کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان اس غم میں کھو دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم چاہے تو ان کے مطالبے کے مطابق آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائے، مگر اس طرح کا جبری ایمان ہمیں مطلوب نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ عقل و فہم سے کام لے کر ایمان لائے۔ آخر کے رکوع میں بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہے؟ اس قرآن کو دیکھو، اس کے لانے والوں کو دیکھو، اس کے ساتھیوں کو دیکھو۔ کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تم کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کی داد دینے والے ہوتے ہیں؟ ضد کی بات تو دوسری ہے، مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو وہ کیا گواہی دے رہے ہیں۔ اگر دلوں میں تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری کا اس سے دور دور کا بھی تعلق نہیں، تو پھر یہ جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا انجام بھی دیکھو گے۔ سورہ نمل کا صرف ایک رکوع پڑھا گیا ہے، اس کا مفہوم انشاءاللہ کل کی آیات کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ یہاں 15ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔